احسن حیات کو شازمہ نے جو دھوکہ دیا تھا، ظاہر ہے وہ اتنا بھیانک تھا کہ کوئی بھی شخص ہوتا جسمانی طور پر مفلوج ہونے کے ساتھ ساتھ شاید دماغی طور پر بھی مفلوج ہو جاتا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل وہ پاگل سی جو اختتام میں کافی قریب جاتا نظر آ رہا تھا، ایک بار پھر ایک نئے ٹویسٹ کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سٹوری تھوڑی سی مزید پرولونگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی کمنگ ایپیسوڈز کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر بات کی جائے آج کے قسط کی، تو یہ تو آپ نے دیکھا ہی تھا کہ شازمہ بہت ہی چالاکی کے ساتھ اب احسن حیات کو دیکھنے کے بہانے سے کمرے میں جا پہنچی، جہاں جا کر وہ انہیں اس حال میں دیکھ کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہی ہے اور برملا الفاظ سے اظہار بھی کر رہی ہے، تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے بے حد سکون مل رہا ہے، کیونکہ اگر تم اس حال میں نہ ہوتے تو آج میں اور وہاج سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ وہ مزید کہنے لگی، تم دیکھنا میں تمہیں نہ زندوں میں چھوڑوں گی نہ ہی مردوں میں، بہت جلد تمہاری ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں گی، پھر تم بے شک زندہ بھی رہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ساری باتیں ابھی وہ احسن حیات سے کر ہی رہی تھی کہ احسن صاحب کو ہوش آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے صدمے سے جو وہ گزرے تھے، وہ اپنے سامنے اس حال میں دیکھیں گے یا سنیں گے تو ان کو تو ہوش آنا ہی تھا۔ بہرحال اب احسن صاحب کو آنکھیں کھولتا دیکھا ہے تو شازمہ کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہے، لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے کی جانب دوڑنے لگی۔ اب وہاں پر ڈاکٹر بھی آ جاتے ہیں اور باقی گھر والے بھی آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر آنے کے بعد کہتے ہیں ان کے سر میں گو کے کافی معمولی سی چوٹ لگی ہے، مگر ایک وین ڈیمیج ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ مفلوج ہو جائیں گے اور ساتھ ہی شاید یہ بات بھی نہ کر پائیں۔ جہاں یہ خبر سننے کے بعد بیلا اور سارا رو رو کے ہلکان ہو رہی ہیں، تو وہیں دوسری جانب شازمہ خوشی سے بے حال ہے۔ چلو اچھا ہوا بلا ٹلی، کم سے کم اس دوران جب تک یہ شخص ٹھیک ہوگا مجھے اور وہاج کو اپنے لیے بندوبست کرنے کا موقع مل جائے گا اور میں تمام جائیداد اپنے نام کروا لوں گی۔ وہیں پر اب وہ باہر آ کر اب وہاج کو کال کرتی ہے، تمہیں معلوم ہے احسن کو ہوش آ گیا ہے مگر وہ مفلوج ہو چکا ہے، کچھ بات وغیرہ نہیں کر پائے گا۔ یہ سننے کے بعد وہاج اسے کہتا ہے میں تمہیں ایک دوا دوں گا جو تم اسے کھانے میں ملا کر پابندی سے دیتی رہنا، کیونکہ اس کا ٹھیک نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تو وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر تو سمجھو ہمارے لیے ایک خطرے کی تلوار سر پر ٹنگی رہے گی۔ یہاں پر اب شازمہ سارے حالات کو سمجھ رہی ہے، بیلا اور سارا باپ کو صحتیاب ہوتا دیکھ کر کافی حد تک خوش بھی ہو رہی ہیں۔ اب احسن صاحب کو گھر لایا گیا تو شازمہ بیگم تو ان کے پیروں میں بیٹھ گئیں۔ احسن آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں آپ کو اس حال میں دیکھوں گی، اتنا ڈرامہ کرتے کرتے اس کا تو منہ دکھتا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر سارا آگے بڑھ کر اسے بازو سے پیچھے پھینک دیتی ہے، تم میرے باپ سے دور رہو، تمہاری ہی وجہ سے انہیں کوئی ایسی ٹینشن پہنچی ہوگی جو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہیں اتنا اسٹریس پہنچا کہ وہ گاڑی پر قابو نہ کر پائے۔ وہیں دوستوں آج کی ایپیسوڈ میں ایک بات کافی زبردست بھی لگی، ذہین نے سب گھر والوں کو بتایا کہ میں نے احسن صاحب کا موبائل چیک کیا ہے جس میں بار بار پولیس کو کال کر کے کچھ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر یہاں پر یہ بات دیکھ کر ہمیں کافی حیرت ہوئی تھی کہ آخر احسن صاحب نے بیلا یا پھر سارم کو کال کیوں نہ کی، ان سے تو ان کی کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ یہاں پر نہ انہوں نے شازمہ کو فون کیا تو پھر صرف اور صرف پولیس اسٹیشن میں کال کرنے پر فیملی کو کوئی تشویش کیوں نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال فی الحال تو ظاہر ہے سب لوگ احسن صاحب کی تیمارداری میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو وہیں شازمہ بی بی کو بھی اپنے کارنامے انجام دینے کا بھرپور موقع مل رہا ہے۔ وہ وقت بے وقت احسن صاحب کو دوا دے کر انہیں مزید بیمار کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ وہیں آپ دیکھنے والے ہیں کہ اب سارے گھر کے سامنے وکیل آ کر بتانے لگا، تمام جائیداد شازمہ صاحبہ کے نام ہو چکی ہے۔ احسن صاحب چاہتے تھے کہ کیونکہ سارا نے اپنی منمانی کی ہے تو وہ آنکھ ہو جائے گی اور وہیں پر بیلا کو کچھ جائیداد کا حصہ ملے گا، مگر باقی تمام جائیداد، گھر اور باقی تب چیزیں اب شازمہ صاحبہ کے نام ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر سارا کافی سٹپٹا سی گئی ہے، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو شازمہ؟ تم دیکھ لینا میں تمہارا پول لازمی کھول کر کے ہی رہوں گی، میں جانتی ہوں اس میں تمہاری کوئی چال ہے، تم بابا کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہی ہو، مگر ظاہر ہے ایسے وقت میں شازمہ کچھ بھی کہہ لے، کوئی بھی ثبوت لا کے سامنے رکھ دے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب آپ دیکھنے والے ہیں کہ اب سارا اپنے والد کے لیے کافی فکر مند ہے اور گھر میں ہی موجود ہے۔ شازمہ اب ان کے کمرے میں جاتی ہے اور احسن صاحب کے قریب جا کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگ رہا ہے تمہاری بیٹیاں تمہیں میرے قہر سے بچا لیں گی؟
ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. تم دیکھنا میں تمہارا کتنا برا حال کرنے والی ہوں. تم اپنی موت کے لیے بھی ترسو گے. تمہاری ساری جائیداد تو میں نے اپنے نام ویسے بھی کروا لی ہے. تو بہت جلد تم دیکھنا کہ اب میں اس گھر کی مالکن ہوں گی اور تم اور تمہاری بیٹیاں گھر سے باہر ہوں گی. یہ بات کہتے ہوئے وہ احسن صاحب کا منہ دبا کر انہیں دھمکا رہی ہے، بری طرح زدوکوب کر رہی ہے. اتنے میں کمرے میں سارا داخل ہو جاتی ہے. باپ کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر وہ شازمہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر شازمہ کیونکہ ثبوت ظاہر کر چکی ہے کہ گھر اس کے نام ہے تو یہاں پر وہ سارا کو دھمکاتی ہے. اگر تو تم نے میرے ساتھ کوئی مس بیہیو کیا تو یاد رکھنا اس گھر میں تم یہاں پر آخری دن موجود ہوگی. میں تمہیں تمہارے سسرال کے کباڑ خانے میں پہنچانے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں لگاؤں گی، اس لیے بہتر ہے خاموشی سے یہاں پہ رہو جب تک کہ تمہارا باپ ٹھیک نہیں ہو جاتا. وہیں دوستوں آپ دیکھنے والے ہیں کہ احسن صاحب جو کہ سب باتیں بڑی خاموشی سے اور صبر سے برداشت کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ایکشن نہیں لے پا رہے کیونکہ ظاہر ہے وہ مفلوج ہیں. مگر کلپس میں ایک چیز اور بھی دکھائی گئی تھی کہ احسن صاحب نے سارا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار کیا اور اسے شاید کچھ کہنے کی کوشش کی. تو اگر ان کے ہاتھ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ کچھ لکھ کر یا ٹائپ کر کے بھی شازمہ کی حقیقت گھر والوں کو بتا سکتے ہیں. اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو بھی تو ڈرامے کا اللہ ہی حافظ ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ڈراما سیریل نند والا حال بھی اس ڈرامے کا ہی ہوگا. بہرحال دوستوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر بھی کرتے جائیے. ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.